بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ درس نمبر 239۔ آج کے سبق کا عنوان ہے صریح اور کنایہ کا بیان۔ حقیقت مجاز کے مباحث سے فارغ ہونے کے بعد اور پھر جو حروف ہے، حروف معانی، ان کے وضع سے فارغ ہونے کے بعد علامہ صدر شہری رحمۃ اللہ علیہ صریح اور کنایہ کے بیان میں شروع ہو رہے ہیں۔ صریح اور کنایہ کے مباحث پیچھے بھی گزر چکے ہیں، ان کی تعریفات کے مباحث۔ صریح اس کو کہتے ہیں کہ جس کی مراد واضح ہو، کنایہ اس کو کہتے ہیں جس کی مراد واضح نہ ہو۔ آج کے سبق میں اس کے احکام بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں فصل فی الصریح والکنایۃ، الصریح لا يحتاج الى النیۃ والکنایۃ تحتاج الیہا ولاستتارها لا يثبت بها ما يندرئ بالشبہات فلا يحد بالتعریض نحو لست انا بزان۔ قالوا وکنایات الطلاق تطلق علیہا مجازا لأن معانیها غیر مستترة لكن الإبهام فيما يتصل بها كالبائن مثلا فإنه مبهم في أنها بائنة عن أي شيء عن النكاح أو عن غيره، فإذا نوى نوعا منها وهو البينونة عن النكاح تعين وتبين بموجب الكلام، ولو جعلت كناية حقيقة تطلق رجعية لأنهم فسروها بما يستتر منه المراد والمراد المستتر هنا الطلاق فيصير كقوله انت طالق۔ فصل صریح اور کنایہ کے بارے میں۔ صریح میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور کنایہ میں نیت کی ضرورت ہوتی ہے، اور چونکہ کنایہ پوشیدہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس سے وہ احکامات ثابت نہیں ہوگے جو شبہات کے ساتھ ختم ہوتے ہیں، لہٰذا تعریض کے ساتھ حد نہیں لگائی جائے گی، جیسے کوئی شخص کہے کہ میں زانی نہیں ہوں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ کنایہ طلاق پر طلاق کا اطلاق مجازن ہوتا ہے۔ کنایہ طلاق پر کنایات کا اطلاق مجازن ہوتا ہے کیونکہ ان کے جو معانی ہوتے ہیں وہ پوشیدہ نہیں ہوتے، لیکن ابہام ان کنایات سے متصل چیزوں میں ہوتے ہیں، جیسے کہ لفظ بائن مثلا یہ مبہم ہے اس بات میں کہ وہ جدا ہے کس چیز سے، ان نکاح سے یا غیر نکاح سے۔ پس جب ان میں سے کسی ایک کی نیت کرے، یعنی نکاح سے بینت کی نیت کرے گے تو وہ متعین ہو جائے گا اور وہ عورت اس کلام کے بموجب بائنہ ہو جائے گی۔ اور اگر اس کو ہم حقیقتاً کنایہ کہے تو پھر تو رجعی طلاق واقع ہوگی، اس لیے کہ علماء کرام نے کنایہ کی تفسیر یہ کی کہ جس سے مراد مستتر ہو، اور یہاں جو مراد مستتر ہے وہ تو طلاق ہے، تو گویا اس کا انت بائن کا مطلب یہ ہوا انت طالق۔ اس عبارت میں علامہ صدر شہری رحمۃ اللہ نے بہت فوائد کی بات بیان کی۔ ایک تو صریح اور کنایہ کی کا حکم بیان کیا۔ صریح اس کو کہتے ہیں کہ اس میں نیت کی ضرورت نہ ہو، یعنی آدمی اگر صریح لفظ استعمال کرے تو اس میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی، لہٰذا بغیر نیت کے وہ کام واقع ہو جائے گا۔ جیسے مثلا کوئی عورت اپنی بیوی کو کہے انت طالق تو اس سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور کنایہ اس کو کہتے ہیں جس میں نیت کی ضرورت ہوگی، لہٰذا اگر اپنی بیوی کو کہے انت بائن تو اب اس میں پوچھیں گے کہ انت بائن کا کیا مطلب ہے، اگر طلاق کی نیت ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی ورنہ طلاق واقع نہیں ہو جائے گی۔ اور آگے اس پر ایک حکم کو متفرع کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ چونکہ کنایہ میں پوشیدگی ہوتی ہے لہٰذا اس کے ذریعے سے وہ حکم ثابت نہیں ہوگا جو شبہات کے ساتھ ختم ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جو حدود ہے وہ شبہات کے ساتھ ختم ہوتے ہیں، کیونکہ حدود کے لیے جو دلیل چاہیے ہوتی ہے وہ بہت زیادہ مضبوط اور بہت زیادہ صریح ہوتی ہے، تو اگر اس کی جو دلیل ہے اس میں کمزوری ہو تو ہم اس کے ذریعے سے ثابت نہیں کریں گے۔ جیسے زنا کا جو کہ حدود ہے تو اس میں 4 گواہوں کا ہونا ضروری ہے، اور پھر ان گواہوں کے لیے بھی شرائط ہے، ان کے الفاظ میں بھی شرائط ہے، تو اگر اس میں کچھ بھی
کمی ہو تو حد کو جاری نہیں کریں گے. لیکن یہ آپ کے ذہن میں ہوگا، فقہ میں ہم بتاتے ہیں کہ حد جہاں جاری نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باعزت طریقے سے اس کو چھوڑیں گے. جہاں حدود و قیود موجود نہ ہوں تو اس کے علاوہ جو سزائیں ہم دے سکتے ہیں، لیکن حدود کو نافذ نہیں کریں گے. حدود کے لیے ضروری ہے کہ وہ مکمل طور پر واضح الفاظ ہو. لہٰذا اب یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی تعریض کسی پر کرے تو تعریض کے ذریعے سے ہم حد جاری نہیں کریں گے. یعنی صراحتاً کسی کو اگر کوئی کہے کہ تو زانی ہے تو یہ چونکہ تہمت ہوگی اور اس تہمت کی وجہ سے حد قذف اس کو لگے گی. لیکن اگر اس نے صراحتاً یہ حکم نہیں لگایا بلکہ تعریضاً کہا، یعنی اشارتاً کہا، تو اس صورت میں اس کو حد نہیں لگائی جائے گی. مثلا کوئی یہ کہے کہ میں زانی نہیں ہوں، یعنی یہ بحث چل رہی ہے کہ زنا کس نے کی ہے اور سامنے اور کوئی ہے نہیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں زانی نہیں ہوں. تو میں زانی نہیں ہوں کا ایک مطلب یہ ہے کہ میں زانی نہیں ہوں مطلب تو زانی ہے. تو اس سے بھی تو یعنی تہمت ثابت ہو رہی ہے، لیکن یہ تہمت تعریضاً ہے، لہذا اس طرح کہنے سے حد جاری نہیں کریں گے. اس کو سمجھانے کے بعد اب علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ ایک فائدے کی بات بیان کرتے ہیں کہ طلاق میں جو کنایات کے الفاظ ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کنایہ طلاق ہے، تو یہ جو کنایات کا اطلاق اس پر ہم کرتے ہیں یہ مجازاً ہے، حقیقتاً نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کنایہ کی تعریف تو ہم نے یہ کی ہے کہ اس کا جو مراد ہے وہ واضح نہ ہو، جبکہ کنایہ الفاظ کے ساتھ جو طلاق دیتا ہے تو اس کا جو مراد ہے وہ تو واضح ہوتا ہے. جیسے کوئی اپنی بیوی کو انت بائن کہے، انت واحدۃ کہے، اور اسی طرح اخرجی کہے، تو اس قسم کے الفاظ اس کا معنی تو لغت میں بالکل واضح ہے. انت بائن کا معنی تو جدا ہے، اور انت واحدۃ کا معنی تو اکیلی ہے، اور اخرجی کا مطلب ہے تو نکل جا. تو کنایہ کی جو تعریف ہم نے کی اس کے مطابق تو یہ تعریف اس پہ صادق نہیں آتی، کیونکہ کنایہ نہیں ہے، یہ تو صریح ہے، واضح ہے. لیکن اس پر جو ہم کنایہ کا اطلاق کرتے یہ مجازاً کرتے ہیں، کیونکہ یہ فرماتے کہ ان کی معنی تو غیر مستتر ہے، یعنی واضح ہے، لیکن ابہام اس سے متصل چیزوں میں آ جاتا ہے. جیسے کہ مثلا انت بائن کہے کہ تو جدا ہے، لیکن جدا ہونے کا مطلب کس چیز سے جدا ہے؟ مجھ سے جدا ہے، نکاح سے جدا ہے، یا دیگر لوگوں سے حسن میں جدا ہے، مثلا خوبصورتی میں منفرد ہے. تو یہ اس معنی میں اب شک ہو گیا کہ اس میں کون سا معنی مراد ہے، لہٰذا اس میں استتار ہے. یا انت واحدۃ کا معنی تو اکیلی ہے، تو اکیلی کا کیا مطلب؟ اب یعنی تجھے طلاق ہو گئی، لہٰذا تو اب مجھ سے علیحدہ ہو گئی اور مجھ سے اکیلی ہے، یہ معنی ہے. اور یا اکیلی کا مطلب یہ ہے کہ تو خدمت میں اکیلی ہے، یا مثلا حسن میں اکیلی ہے، منفرد ہے، تو یہ معنی. اور اخرجی کا معنی یہ لے کہ تو نکل جا، مطلب تجھے طلاق ہو گئی لہٰذا نکل جا، یہ معنی بھی ہے. اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ نکل جا، جو ضروری کام ہے وہ انجام دے دو، یا ماں کے گھر جاؤ، اس طرح کے الفاظ معنی مراد ہو سکے. تو لہٰذا اس میں جو ابہام آتا ہے وہ اس سے متصل چیزوں میں آ جاتا ہے. جیسے بائن مثلا یہ اس بارے میں مبہم ہے کہ وہ کس چیز سے جدا ہوگی، نکاح سے یا غیر نکاح سے. اب اگر اس صورت میں وہ ان نوع میں سے کسی ایک کی نیت کرے تو وہی مراد لے لیں گے. اگر بینونتاً نکاح کی کو مراد لیا ہے تو وہ متعین ہو جائے گا، اور اس کلام کے موجب وہ بائنہ ہو جائے گی. اب یہ کہتے ہیں کہ ولو جعلت کنایتاً حقیقتاً، اگر ہم اس کو حقیقتاً کنایہ کہیں تو پھر تو رجی طلاق ہونی چاہیے، کیونکہ ہم نے اس کو طلاق سے کنایہ کیا ہے، اور طلاق سے تو لفظ طلاق سے تو طلاق رجی واقع ہوتی ہے. تو پھر تو یہ انت بائن انت طالق کے بموجب ہو جائے گا، اس کی طرح ہو جائے گا، اور طلاق رجی واقع ہونی چاہیے. تو بہرحال یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ طلاق بائن میں ہم طلاق بائن کیوں واقع کرتے ہیں، اس سے طلاق رجی کیوں نہیں واقع کرتے اس کو طلاق کے معنی میں لے کر. تو اس کی وجہ یہ بیان کی کہ یہ کنایہ ہے، اور یہ مجازاً اس کا اطلاق ہوا ہے، اور حقیقت میں اس سے اس کا اطلاق نہیں ہے. یعنی حقیقت میں یہ انت طالق نہیں کہہ رہا، بلکہ انت بائن کہہ رہا ہے، اور اس سے
طلاق مراد ہے. اس کے بارے میں مزید تشریح آگے فرماتے ہیں. اعلم ان علماءنا رحمهم الله لما قالوا بعقوق طلاق البائن بقول انت باين وامثاله بناء على ان موجب الكلام هو البينونة ورد عليهم ان هذه الالفاظ كنايات عندكم والكناية هي ما استتر المراد منه والمراد المستتر هو الطلاق في هذه الالفاظ فيجب ان يقع بها الرجعي كما في انت طالق. فأجاب مشايخنا بأن إطلاق لفظ الكناية على هذه الألفاظ بطريق المجاز كما ذكر في المتن فيقع بها الباين لأن موجب الكلام البينونة وهذا بناء على تفسير الكناية عندهم. ولو فسروها بتفسير علماء البيان يثبت المدعى وهو البينونة ولا يحتاج في الجواب إلى هذا التكلف وهو أن هذه الألفاظ كنايات بطريق المجاز فلهذا قال. جان لیجئے کہ ہمارے علماء کرام نے جب انت بائن یا اس جیسے الفاظ کے ذریعے سے طلاق بائن کی حقوق کا قول اختیار کیا اس بنا پر کہ موجب کلام بینونت ہے، تو ان پر ایک اعتراض یہ ہوا کہ یہ الفاظ تو تمہارے نزدیک کنایات ہے، اور کنایا تو اس کو کہتے جس سے مراد غیر واضح ہو، اور جو مراد غیر واضح ہے وہ یہاں ان الفاظ میں طلاق ہے، تو لہٰذا ضروری یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے طلاق رجعی واقع ہو جیسے کہ انت طالق میں ہے. تو ہمارے مشائخ نے اس کا جواب دیا ہے کہ لفظ کنایہ کا اطلاق ان الفاظ پر بطریق مجاز ہے جیسے کہ متن میں ذکر کیا، لہٰذا اس کے ذریعے سے بائن طلاق واقع ہو جائے گی کیونکہ موجب کلام بینونت ہے، اور یہ جو تشریح ہے یہ علماء اصول کے نزدیک کنایہ کی تفسیر کے مطابق ہے، اور اگر ہم اس کی تفسیر علماء بیان کے تفسیر کے مطابق کریں تو بھی مدعا ثابت ہو سکتا ہے اور وہ بینونت ہے، اور پھر جواب میں تکلفات کی ضرورت نہیں ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ یہ الفاظ کنایات ہے بطریق مجاز. فلہذا اسی وجہ سے مصنف نے آگے یہ فرمایا وہ بتفسیر علماء البیان لا يحتاجون الى هذا التکلف. تو والے اس عبارت میں اس نقطے کی مزید وضاحت ہو گئی، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے علماء کرام نے انت بائن، آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ فقہ کی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا انت بائن، انت بتتن، بتلتن اور واحدتن اور اخرجی اور حبل کی علی غارب کی، اس قسم کے جتنے بھی الفاظ ہیں اس سے ہم طلاق بائن مراد لیتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ کہ موجب کلام بینونت ہے، یعنی ان میں الفاظ میں بھی اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں بینونت کا لفظ ہے یا حرام ان کا علیحدہ نکاح کے توڑنے کا ذکر ہے. تو طلاق رجعی میں چونکہ نکاح ٹوٹتا نہیں ہے، اور ان الفاظ میں چونکہ نکاح کے ٹوٹنے کا ذکر ہوتا ہے، لہذا اس وجہ سے آپ طلاق بائن سے بائن واقع، کنایات سے بائن واقع کرتے ہیں. تو جب یہ حضرات اس سے طلاق بائن واقع کرتے ہیں تو ان پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ یہ الفاظ تمہارے نزدیک چونکہ کنایات ہے، اور کنایات اس کو کہتے ہیں جس میں ایک معانی پوشیدہ ہو، اور جو معنی اس میں پوشیدہ ہے وہ آپ کے نزدیک طلاق ہے. تو پھر جب طلاق اس میں پوشیدہ ہے تو طلاق سے تو طلاق واقع ہونا چاہیے. جب طلاق صریح سے طلاق رجعی واقع ہوتا ہے تو پھر انت بائن سے بھی طلاق رجعی واقع ہونا چاہیے. تو اس کا جواب ہمارے مشائخ نے یہ دیا کہ لفظ کے طلاق جو کنایہ ہے اس پر ہم نے کنایہ کا اطلاق بطریق مجاز کیا ہے. اس کے ذریعے سے بائن واقع ہوگا کیونکہ موجب کلام جو ہے بینونت ہے، یعنی اس کلام کے جو الفاظ میں جو ثابت ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ تو مجھ سے بالکل جدا ہے، یعنی کٹ گئی ہے مجھ سے. تو طلاق رجعی میں تو وہ کٹتی نہیں ہے، اس لیے ہم بینونت کے معنی کو بھی ملحوظ رکھیں گے. اور یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جو تشریح ہم نے کی ہے علماء اصول فقہ کی تشریح کے مطابق کی ہے، کیونکہ علماء اصول فقہ کنایہ کی تعریف یہ کرتے کہ جس کی مراد واضح نہ ہو، اور صریح کی تعریف اس کو کہتے جس کی مراد واضح ہو. لیکن علماء بیان تو صریح اور کنایہ کی یہ تعریف نہیں کرتے. وہ کنایہ کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ ایک لفظ ہے اس کو ذکر کیا جائے اور اس کے معنی سے لازم معنی مراد لیا جائے تو اس کو وہ کنایہ کہتے ہیں. تو لہٰذا ان کے مطابق تو یہ کنایہ ہے، کیونکہ بائن لفظ کو ذکر کیا ہے اور بائن سے بائن ہی مراد ہے، لیکن یہاں بینونت کو لازم طلاق ہے، لہٰذا اس طلاق کو بھی ہم نے مراد لیا ہے. تو انشاءاللہ اس کی مزید تشریح اگلے سبق میں ہم کریں گے. اور
آج کے سبق کا دوبارہ خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ صریح اور کنایہ کے بارے میں ہے، اور صریح اس کو کہتے ہیں کہ جس کا معنی واضح ہو، اور کنایہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کا معنی واضح نہ ہو۔ اور حکم اس کا یہ ہے کہ صریح میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی اور کنایہ میں نیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر دوسری بات یہ بیان کی کہ کنایہ سے حدود بھی ثابت نہیں ہوتے کیونکہ اس میں پوشیدگی ہوتی ہے، صریح الفاظ سے حدود ثابت ہوں گے۔ اور پھر یہ ایک نکتے کی بات بیان کی کہ جو طلاق میں جو کنایہ الفاظ ہے اس پر جو ہم کنایات کا اطلاق کرتے ہیں یہ مجازن کرتے ہیں، کیونکہ ان کے الفاظ تو بنیادی طور پر واضح ہوتے ہیں لیکن اس کا جو متعلق ہے اور پورا معنی ہے وہ واضح نہیں ہوتا، اس وجہ سے ہم نے کنایات کا اطلاق اس پر کرتے ہیں۔ پھر اس کے اشکال کا ایک جواب دیا کہ جب یہ طلاق سے کنایہ ہے تو پھر طلاق سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، تو اس سے بھی طلاق رجعی واقع ہونی چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ اس سے طلاق رجعی اس لیے واقع نہیں ہوگی کہ اس میں جو بینونت کا معنی ہے اس کا ہمیں لحاظ کرنا پڑے گا، اور بینونت اور طلاق کنایہ کے جو الفاظ ہیں اس میں چونکہ بائن کا معنی ہوتا ہے اور نکاح کے ٹوٹنے کا پہلو ہوتا ہے، لہذا اس وجہ سے ہم اس کا خیال رکھتے ہیں، اور جو طلاق سے ہم یعنی اس کو جدا رکھتے ہیں۔